حضرات کے علم میں ہے یہ شب امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے منسوب ہے، اور امام کا جشن وہی مناتا ہے جو حلال زادہ ہوتا ہے، حرام زادہ امام کا جشن نہیں مناتا۔ ہم اور آپ امام حسین کا جشن منانے کے بعد دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جشن اسی کا منایا جاتا ہے جس کی ولادت معلوم ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ امام حسین کا جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ کیوں نہ خوشی منائے، کیونکہ کائنات کے رسول کا فرمان ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں دست ادب کو جوڑ کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ یہ بتائیے گا آپ اس حدیث سے ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں، اس حدیث سے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ اس حدیث سے امام حسین کی منزلت بتانا چاہتے ہیں۔ امام حسین کی منزلت کیا ہے، امام حسین کا وقار کیا ہے، امام حسین کا رتبہ کیا ہے، امام حسین کس عروج پر ہے، امام حسین کس بلندی پر ہے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر رسول صادق ہے حسین صداقت ہے، اگر رسول امن ہے تو حسین امانت ہے، اگر رسول عدل ہے تو حسین عدالت ہے۔ الہ ماشاءاللہ میرے نوجوان بھائیوں نے امام حسین کی بارگاہ میں بہت اچھے اشعار سنائے ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے جناب راہب کو 7 بیٹے ملے ہیں، یہ بھی بیان کیا ہے کہ فطرس کو بالوں پر ملے ہیں۔ کہاں ملے ہیں؟ امام حسین کے روزے سے، امام حسین کے جھولے سے مس ہو کر جناب فطرس کے بالوں پر لوٹ آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے تو ذہن میں یہ رکھیے گا، ہمارے امام کی ولادت کب ہوئی؟ 3 شعبان المعظم۔ جب امام کی ولادت ہوئی تو ملائکہ میں جشن منا، خوشی منائی۔ اس منظر کو جناب فطرس نے دیکھا، منظر ذہن میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ امام حسین کی عظمت کو سلام کرنا ہے، میرے جملوں کو داد نہیں دینا ہے، آپ جانے امام حسین جانے۔ جب امام حسین کی ولادت جناب فاطمہ کے یہاں ہوئی تو فرشتوں کو پتہ چلا رسول کے یہاں ایک نواسہ پیدا ہوا ہے۔ تمام ملائکہ جانے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اس منظر کو فطرس نے دیکھا۔ فطرس نے دیکھنے کے بعد جناب جبرائیل سے سوال کیا، یا جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا، اے فطرس قیامت نہیں آئی، جشن منا، خوشی منا، کیونکہ رسول کے یہاں ایک نواسہ پیدا ہوا ہے، وہاں مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب فطرس نے ایک عجیب جملہ کہا، یا جبرائیل مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ جناب جبرائیل نے کہا، اے فطرس مجھے منظور ہے، آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ اب جناب جبرائیل نے اپنے مبارک پروں کو کھولا، کھولنے کے بعد جناب فطرس جناب جبرائیل کے ساتھ پروں پر اڑ کر چلے۔ تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی تمام ملائکہ رسول کی خدمت میں پہنچے، رسول کی خدمت میں پہنچنے کے بعد جناب جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ مبارک ہو۔ جناب میکائیل نے کہا، یا رسول اللہ مبارک ہو۔ جناب اسرافیل نے کہا، یا رسول اللہ مبارک ہو۔ تاریخ بتاتی ہے جب تمام ملائکہ مبارکباد پیش کر چکے تو آخر میں فطرس رہ گیا، فطرس بچ گیا۔ جیسے ہی فطرس رہ گیا، جناب جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ جو یہ فطرس ہے نا، اس کے بالوں پر چھن گئے ہیں، اس کے لیے دعا کر دیجئے، اس کے بالوں پر لوٹ آئے۔ عزیزو، تاریخ بتاتی ہے اب جیسے ہی رسول اللہ نے فطرس سے کہا، اے فطرس جا جا کر اس گہوارہ حسین سے مس ہو جا۔ اب فطرس کروٹیں لیتا ہوا، کروٹیں بدلتا ہوا گہوارہ حسین سے مس ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی فطرس گہوارہ امام حسین علیہ السلام سے مس ہوا، فطرس کے بالوں پر لوٹ آئے۔ فطرس پھر ہوا میں پرواز کرنے لگا اور کہنے لگا، من مثلی، کون ہے مجھ جیسا، کون ہے مجھ جیسا؟ میں کہوں گا، اے فطرس کہیں تیرے بالوں پر نہ چھن جائے۔ فطرس کی آواز آئے گی، یہ حسین کی عطا ہے، امام حسین جسے ایک بار دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ شاد رکھے
جناب فطرس کو بالوں پر کب ملے؟ جب امام کے جھولے سے یا روزے سے مس ہوا تب بالوں پر ملے۔ ہمیں امام کی عظمت کو سلام کرنا ہے، ایک جملہ، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند اشعار پڑھوں گا۔ عزیزو، امام حسین کی منزلت کیا ہے؟ اہل سنت کے ایک بہت بڑے رائٹر، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، پہلے کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، کتاب کا نام ہے صحیح مسلم۔ انہوں نے صحیح روایت بیان فرمائی ہے، انہوں نے لکھا ہے امام حسین کا مرتبہ کیا ہے، امام حسین کی بلندی کیا ہے، امام حسین کی عظمت کیا ہے، امام حسین کا وقار کیا ہے۔ اہل سنت عالم دین امام حسین کا تعارف بیان کر رہے ہیں، اب امام حسین کی عظمت کو سلام کرنا ہے۔ ایک نام ہے تاریخ میں ابن ابی شیبہ، وہ امام حسین کے تعارف میں فرماتے ہیں کان الحسین عالما بالقرآن وعاملا علیہ زاہدا رییا تقیا جوادا فصیحا بلیغا وعارفا بالحق اللہ۔ قرآن کے عالم حسین، قرآن میں عامل حسین، متقی حسین، جواد حسین، فصیح حسین، بلیغ حسین، اور اللہ کی معرفت رکھنے والے کون؟ حسین۔ آخر میں ابن ابی شیبہ نے امام حسین کے تعارف میں فرمایا کانا دلیلا علی ذاتہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل بن جائے اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ سلامت رکھے، جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل بن جائے اس ذات کو حسین کہا جاتا ہے۔ اب حسین کا مرتبہ کیا ہے، حسین کی منزلت کیا ہے؟ دیکھے گا امام حسین کی منزلت کو آدم نے بھی سلام کیا ہے، نوح نے بھی سلام کیا ہے، یحییٰ نے بھی سلام کیا ہے، زکریا نے بھی سلام کیا ہے، سلامہ نے بھی سلام کیا ہے، نبت نے بھی سلام کیا ہے، فہر نے بھی سلام کیا ہے، انوش نے بھی سلام کیا ہے، انوح نے بھی سلام کیا ہے، تارق نے بھی سلام کیا ہے، یمسا نے بھی سلام کیا ہے، عدنان نے بھی سلام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آدم جس پر بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، نوح جس پر بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، یحییٰ جس پر بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، انوش جس پر بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، تعلق جس پر بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، انوش جس پر بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، اسماعیل جس پر بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، ایوب جس پر بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ یا تاریخ کو نچوڑ کر ایک جملہ کہہ دوں، سوالات انبیاء جس پر بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جس پر بھروسہ کرے اسے رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہے امام حسین کی منزلت۔ اگر پوری رات امام حسین کے فضائل پڑھے جائے تو کم ہے، کیونکہ شہنشاہ بادشاہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا تیسرا امام امام حسین، جس کی ولادت 3 شعبان المعظم، شہادت 10 محرم، تاریخ میں ملتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پڑھیے گا، جس ماہ میں امام آئے اس ماہ میں کسی کی شہادت کا روز نہیں ہے۔ مجھے آپ کیلنڈر میں دکھائیے گا، اگر شعبان المعظم کے اندر کسی معصومین کی شہادت کا روز ہو، تاریخ میں نہیں ملتا۔ شعبان المعظم میں کسی بھی معصومین کی شہادت کا روز نہیں ہے۔ اور 10 محرم کو جب امام کی شہادت ہوئی، محرم میں کسی معصوم کی ولادت کا روز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب امام آئے اپنے چاہنے والوں کو خوشیاں عطا کی، جب امام گئے ہیں تو اپنے چاہنے والوں کو غم عطا کیا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں میرا حقیقی شیعہ وہی ہے جو میرے غم میں غم منائے اور میری خوشی میں خوشی منائے۔ یہ ہے امام کی منزلت، یہ ہے امام کا رتبہ، یہ ہے امام کی فضیلت۔ صلوات پڑھیں محمد۔